حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبداللہ حسن مصطفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی محبت بھرے انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. آپ بھی محبت کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام ضبیر احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتوفیق کے بارے تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے. کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر 5 حقوق ہیں جسے ہر مسلم کو ضرور ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے. اس کے حرف حرف اور اس کے لفظ لفظ کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی. اور یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے. بڑے سے بڑا مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے. یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا، لیکن یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے. جیسے پہلا صفحہ کھولے تو کتنا خوبصورت کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہا اے مخاطب آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کا لفظ لفظ نور افزا، اس کا حرف حرف صداقتوں کا پتہ بتاتا ہے. سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا بتایا ہوا کوئی فیصلہ کوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. پورا یقین اس بات پر ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں. ہم اپنے اسلاف کا کتاب رحمت قرآن مجید کے اس عنوان پر محبتوں کا انداز دیکھ سکتے ہیں. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور اس کو ایک صندوق دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ صندوق لے جاؤ اور جا کر کے اسے دریائے دجلہ کے اندر پھینک آؤ اور خیال کرنا بیٹا اسے کھول کر نہ دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے. کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے. مرید نے سر پر صندوق اٹھایا اور دجلہ کی طرف چل پڑا. حکم کی تعمیل میں جیسے ہی دریا کے کنارے کھڑے ہو کر صندوق پانی میں پھینکنا چاہا تو اس کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. منظر کیا تھا کہ جیسے صندوق پانی میں گرا تو پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور انتہائی محبت کے ساتھ اس نے صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا. مرید حیرت زدہ تھا کہ آخر اس صندوق کے اندر کیا تھا اور اگر کوئی اتنی بابرکت چیز تھی تو پھر میرے شیخ نے پھینکوا کیوں دی. معمہ حیرت یہ حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میں کبھی بھی نہ پوچھتا لیکن میری آنکھوں نے منظر ایسا دیکھا ہے جب تک آپ راز سے پردہ نہیں اٹھائیں گے تب تک مجھے سکون اور چین حاصل نہیں ہوگا. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمانے لگے
کہ بیٹا تم نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، واقعی جب تک میں تمہیں نہ بتاؤں گا تمہیں چین نہ آئے گا۔ کہا حضرت اگر وہ اتنی قیمتی شے تھی کہ جس کو پانی کے ذرات بھی، پانی کے قطرات بھی جانتے تھے، تو حضرت آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ بیٹا میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و رموز کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اور پھر 12 سال برابر میں اس کی نوک پلک سے مارتا رہا کہ کہیں کوئی اس کا جملہ اور اس کی فکر کا کوئی زاویہ میرے رسول کی شریعت کی مخالفت میں نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جنید کی کتاب پڑھے اور دین رسول سے دور ہو جائے۔ پھر برابر 12 سال میں یہ بات سوچتا رہا کہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچاؤں یا کہ نہ پہنچاؤں۔ بیٹا آج برابر 36 سال گزر جانے کے بعد میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے تو وہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی سے رشد و ہدایت نصیب ہوگی۔ تو بیٹا یہ میری 36 سال کی کمائی تھی جو میں نے دریا برد کر دی کہ جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو پھر جنید کی کتاب کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ یقین ہو کہ رب کے قرآن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑا حقیقتوں کا سمندر کتاب رحمت قرآن مجید۔ کتاب رحمت قرآن مجید کا دوسرا حق یقین کامل کے بعد اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، تلفظ کی ادائیگی اور مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھنا، یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ سبحان اللہ۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے کامل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے قرآن سیکھا ہوگا وہ کتنا سونا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے میرے حضور کا ذکر گزر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے کانوں میں جب ان کی تلاوت کی آواز آئی تو میرے حضور وہیں پہ رک کے قرآن سن رہے۔ صبح جب ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ عرض کی کہ حضور آپ کو کیا پتا، کیسے پتہ لگا؟ تو حضور میں رات آپ کے گھر کے قریب سے گزرے تھے اور آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت ابی عرض کرتے ہیں کہ حضور جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو حضور میں اور سنوار کے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے مقدر جان پڑے۔ ویسے یہ ہم کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یار وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تو قرآن پڑھا سنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھا قرآن مجید پڑھانے کا بندوبست کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ کتاب ہمیں دی اس لیے دی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنا ربط اور رشتہ قائم رکھنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ لیکن یقین جانیے اس عنوان پر ہماری بڑی غفلت ہے۔ یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کی تعلیم کا وقت ہو گیا ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے، 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے۔ یار کبھی کسی پرائیویٹ اسکول والے نے بھی یہ اعلان کیا؟ کبھی آپ نے یہ اعلان سنا ہو یا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو کہ جناب بچے صبح اسکول لیٹ آتے ہیں، بچوں کو ٹائم پہ اسکول بھیجا گیا؟ کیا معاذ اللہ قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے 3 مرتبہ اعلان کر کے بلایا جاتا، اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے اور بچہ انہیں ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے، ناپاکی کی حالت میں اس کو چھو نہیں سکتے۔
اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، 50-60 بچے ان کے سامنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے۔ کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ بات سمجھائے کہ آدھے گھنٹے میں 60 بچوں کا سبق کیسے سنا جاتا ہے؟ حضور والا ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی برا نہیں آتا۔ پچھلا